بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قیام پاکستان خدا تعالیٰ کے فضل و کرم، اسلامیہ نے ہند کی تاریخ ساز جدوجہد اور قائد اعظم کی جرت مند قیادت کے باعث ممکن بنا۔ قیام پاکستان دو قومی نظریت کی بنیاد پر وجود میں آیا اور مقصد یہ تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ خطہ حاصل کر کے ترقی کے مراحل طے کر سکے۔ ناظرین، قیام پاکستان کے لیے طے شدہ فارمولہ کے مطابق جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے اور ہندو اکثریت کے علاقے ہندوستان کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن طے شدہ فارمولہ پر کس حد تک عمل درآمد ہوا؟ کشمیر میں کشمیریوں کی اکثریت تھی، وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے لیکن انہیں پاکستان کے ساتھ آنے سے روک دیا گیا۔ اسی طرح جوناگڑھ، وہاں پر بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی اور وہ بھی پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے۔ 1947 میں 15 ستمبر 1947 جوناگڑھ میں نواب محبت خان نے قائد اعظم کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے جوناگڑھ کا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا، لیکن ہندوستان نے اپنی روایتی ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 9 نومبر کو جوناگڑھ پر قبضہ کر لیا۔ جوناگڑھ پر قبضے کے مقاصد کیا تھے؟ اس صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں موجود ہیں جناب نواب جہانگیر خان جی۔ نواب جہانگیر خان جی وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر ہیں، ان کے والد سندھ کے سابق گورنر رہ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ نواب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نواب صاحب، کیا پس منظر تھا یہ جوناگڑھ کے پاکستان کے الحاق کے ساتھ اور پھر ہندوستان نے قبضہ کیوں کیا؟ جی سلمان غنی صاحب، اصل میں سب سے پہلے تو آپ کو کچھ جغرافیکل اسپیکٹس بتا دوں ریاست کے حوالے سے۔ ریاست جوناگڑھ جو تھی اس کا جو رقبہ تھا وہ تقریباً 3700 سے کچھ اپروکسیمیٹلی 4000 مائلز پر مشتمل تھا، اور ہم انجوائے کرتے تھے 100 مائلز آف کوسٹ لائن جو بحر عرب پر تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا کہ ریاست جوناگڑھ میں ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں عطا کری تھیں۔ پہاڑ بھی تھے، رچ اینڈ فرسٹائل، بڑی زرخیز زمین تھی وہاں کی، اور اس کے علاوہ سمندری ساحل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے تھے۔ اسی لیے تو ہندوستان نے قبضہ کیا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے تھے کہ یہ کشمیر ہے گا، دوسرا کشمیر ہے۔ تو بڑی خوبصورت جگہ تھی، اور ہمارے دادا یہ چاہتے تھے کہ ایک بہت بڑی وہاں ٹورسٹک انڈسٹری بن سکتی تھی، اور پاکستان سے الحاق کے بعد جتنی بھی تجارت وغیرہ جو ہوتی وہ بھی وہیں سے ہوتی۔ نہ تو صرف یہ بلکہ آپ دیکھیں کہ ریاست جوناگڑھ میں تقریباً 500 مائل کا ایک جنگل تھا جس کے اندر تمام قسم کے جانور اور رہتے تھے، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہاں آپ دیکھیں اگر جو افریقہ میں قدرتی وسائل سے بھی مالا مال، جی قدرتی وسائل بھی تھے بے شک، اور کہ جو ایشیاٹک لائن ہیں آپ دیکھیں تو وہ افریقہ میں اس کا دنیا کے اندر صرف نیچرل ہیبیٹاٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو کوئی نیچرل ہیبیٹاٹ تھا تو وہ ہمارے یہاں تھا، تو وہ سفاریز اور ایک ہوٹل انڈسٹری، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ تمام بزنس کمیونٹی جو پاکستان میں آئی، جس نے پاکستان کو رواں دوا کرا بزنس کے حوالے سے، اور ہاتھوں ہاتھ پاکستان کی اکانومی کو اور بزنس کو اٹھا لیا، یہ تمام بزنس کمیونٹیز ہمارے یہاں سے تعلق رکھتی تھیں۔ تو یہ تھا کہ کراچی میں تو خاص طور پہ ان کی اپنی ایک حیثیت اور اہمیت ہے جس کمیونٹی کا آپ۔ جی ہاں، آج تقریباً میرے خیال سے کچھ 20 لاکھ کے آدمی کے قریب جو ہیں لوگ وہاں رہ رہے ہیں گے، جن کا تعلق ان کمیونٹیز سے ہے جو وہاں سے ہمارے دادا حضور کے ساتھ تشریف لائے تھے 1947 میں۔ تو ریاست جوناگڑھ ایک فلاح اور بہبود کی ریاست تھی۔ ٹوٹل ویلفیئر جو سسٹم تھا ہمارا، وہ ایک ویلفیئر سسٹم تھا جو ہم پریکٹس کر رہے تھے وہاں۔
اور میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بہت بڑا وائس رائے تھا لارڈ کرزن کے نام سے جو آیا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ میری نظر میں میرے خیال سے اس سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے آف گورننس جو جوناگڑھ میں ہم پریکٹس کر رہے تھے اور ایکسرسائز کر رہے تھے. تو جوناگڑھ کا ایک انلائٹنڈ چیپٹر ہمارے خاندان کی تاریخ میں یہ بھی ہے کہ وہاں پورا ایجوکیشن جو تھا رائٹ فرام پرائمری ٹو ایم اے ایم ایس سی بی ایس سی اینڈ ایم اے ایم ایس سی، وہ رائٹ فرام دا پرائمری وہاں اسکالرشپ دیتی تھی ریاست، وہ فری تھا ٹوٹل. اور اگر جو اس میں کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے تو ان کو اسٹوڈنٹس جو ضرورت مند ہوتے تھے تو ان کو یونیفارمز، کپڑا، بورڈنگ، لاجنگ، فوڈ، جس میں ہر طرح کی یہاں تک کہ ان کو پاکٹ منی بھی ملا کرتی تھی. یعنی اتنے ایمفیسس تھے اور پروموٹ کرتے تھے ایجوکیشن کو. اور نہ تو صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ ہاسپٹلائزیشنز اینڈ میڈیسنز جو تھیں وہ بھی ریاست کی ایکسپریس رسپانسبلٹی تھی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ریاست میں کے اندر لنگر چلا کرتے تھے جہاں کوئی بھی شخص جو ہے وہ روٹی نہیں مانگ سکتا تھا. نواز صاحب یہ ٹھیک ہے کہ جوناگڑھ ایک فلائی ریاست تھی اور ہر طرح کی فیسلٹیز، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دادا نے کس جذبے کے تحت 15 سپٹمبر 1947 کو پاکستان کے ساتھ الحاق کیا؟ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک تو پاکستان وجود میں آ رہا تھا اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ریاست جوناگڑھ جو ہے ایک گیٹ وے بنے اور ہم جو ہیں جتنی ہندوستان سے تجارت اور پاکستان کے درمیان ہو، کیونکہ اس وقت حالات اتنے برے نہیں چل رہے تھے دونوں ریاستوں کے درمیان. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ایک گیٹ وے بنے جس سے اپنی ان کے لوگ بھی خوشحال ہوں اور پاکستان اور ہندوستان کی جو تجارت کے راستے جو ہیں وہ اٹ وڈ بی لائک اے گیٹ وے سرو کرے. تو وہ ان کی یہ بڑی خواہش تھی اس کے اندر. جب یہ معاہدہ ہو گیا اس کے بعد 9 نومبر کو ہندوستان نے وہاں پر زبردستی قبضہ کر لیا. آپ کے خیال میں ہندوستان کے ذہن میں کیا تھا؟ انہوں نے یہ عمل جو ہے کس لیے کیا؟ جی دیکھیں، وہ تو یہ بس کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے اندر، کیونکہ یہ تو بالکل اگینسٹ جتنے بھی لاز اس وقت کے بنے تھے، دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1935 اینڈ 1930 کی، اور اس کے بعد دا انڈین 1947 کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت. تو یہ تھا کہ قانون تو ایسے تھے کہ اس میں جو بھی جو رولرز تھے، جو راجے مہاراجا تھے، انہیں یہ رائٹ تھا کہ وہ ایکسیڈ کر سکیں either to the dominions of ہندوستان یا to the dominions of پاکستان، یا وہ تو آپ نے معاہدہ کر لیا نا پاکستان کے، یا وہ آزاد رہنا چاہیں تو آزاد رہیں، جس طرح حیدرآباد دکن نے کرا. مگر وہاں بھی انہوں نے پولیس ایکشن کرا، آرمی آئی اور انہوں نے ٹیک اوور کرا اس پر. اور اس طرح ہمارے دادا تو یہاں آئے تھے اور ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کیونکہ قوانین ایسے تھے کہ کوئی قوانین کی خلاف ورزی ہوئے گی. تو وی فیل دیٹ دس از این ایکٹ آف اگریشن. اور یونائٹڈ نیشنز کا آپ دیکھیں کہ جو چارٹر ہے، میرا کویسچن یہی تھا کہ دیکھیں وہاں پر اکثریت تھی اور آپ کی مرضی تھی کہ آپ کے دادا نے آ کے قائد اعظم کے ساتھ ایک معاہدہ دستخط کیا اور ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ کر دیا. ہندوستان کیا چاہتا تھا؟ ظاہر بات ہے ہندوستان تو یہ چاہ رہا تھا کہ نواب صاحب جو تھے وہ ہندوستان کے اندر ایکسیڈ کریں. حالانکہ ہمارے یہاں جو میجورٹی تھی وہ ہندوؤں کی تھی جوناگڑھ میں. جی ہاں. اور جو اسٹیٹ کاؤنسل تھی جو کہ گورنمنٹ آف جوناگڑھ اسٹیٹ تھی، وہ مشتمل تھی ہندوز ایز ویل ایز مسلم ریپرزنٹیشن پر. تو اس میں جتنے بھی ہندو تھے وہ بڑی محبت کرتے تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ جس طرح نواب صاحب چاہتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ وہ بہتر ہمارے لیے فیصلہ کریں گے، کیونکہ ان نے اور ان کے باپ داداؤں نے کئی سو سال سے ہمیں لیڈ کرائے گا. وہ تو جی آپ کے آباء و اجداد کا ایک رویہ تھا وہاں کے ہندوؤں سے کہ ایک اچھا ماحول قائم تھا، لیکن ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تو زندگی ہی جیرن کر دی ہوئی تھی. ہندو دیکھیں قائد اعظم بھی پہلے ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے اور قائد اعظم ایک روشن خیال شخص تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا رویہ ہوگا، کون سی ایسی ذہنیت ہوگی جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے اس تاریخ ساز جدوجہد کا حصہ بنے اور پاکستان بنا. نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے غنی صاحب، جو آپ فرما رہے ہیں
وہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ شروع میں تو دیکھیں قائد اعظم کا کوئی ایسا خیال نہیں تھا کہ وہ پاکستان بنائیں. وہ تو چاہتے تھے کہ ایک یونائٹڈ انڈیا ہو رہے. تو مگر یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان نے دیکھا تو وہ ان کو یہ فیل ہوا کہ ان کو واقعی میں پش کرا گیا, کیونکہ ہر اس کے اندر ہر جگہ پر ہندوستان میں کیا صورتحال تھی, اسی پہ ہم بات جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک, وقت کے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان میں وہاں کی مسلم اقلیت اور دیگر لوگ کیوں ایک علیحدہ وطن کے قیام کے لیے تحریک پر مجبور ہوئے. جی نواب صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں گا غنی صاحب کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیل کرا اس وقت کہ وہ جو اپنے مہاتما گاندھی جو تھے اور جو پنڈت جواہر لال نہرو جو اس وقت کے پرائم منسٹر جو تھے سب سے پہلے ہندوستان کے, وہ میرے خیال سے ان کی پالیسیز کچھ ایسی تھیں کہ جس کے اندر وہ جو تھے وہ مسلمانوں کو پریس کرنا چاہ رہے تھے. تو پھر ان نے یہ سوچا کہ یہ مناسب ہوگا. حالانکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ اس چیز کے اس حق میں نہیں تھے کہ ہندوستان کو توڑا جائے یا کاٹا جائے. جی پہلے وہ ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے, لیکن بعد میں جب انہوں نے ہندو ذہنیت دیکھی جو مسلمانوں کو دبا کے رکھنا چاہتی تھی, جی ہاں, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح کے صورتحال ہے تو پھر انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کا اعلان کرا. نواب صاحب جب آپ کے دادا نے الحاق کیا اور اس کے بعد 9 نومبر کو ہندوستان کی فوج نے وہاں قبضہ کر لیا, حکومت پاکستان بھی یو این او میں گئی اور آپ کے دادا بھی, وہ کیا کیس تھا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 15 سپٹمبر کو, میں آپ کو تھوڑا پیچھے اور لے کے جاتا ہوں, 15 سپٹمبر 1947 کو ایک دستاویز کے اوپر دستخط ہوئے. یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کہلاتا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے جو 2 ساورن اسٹیٹس کے درمیان ہوا, دا اسٹیٹ آف جوناگڑھ, کیونکہ جب انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کا وجود میں آیا تو ریاست جوناگڑھ نے اپنا وہ سٹیٹس 1735 کا گین کر لیا تھا ایز اے ٹوٹل انڈیپینڈنٹ اینڈ ساورن اسٹیٹ. اور بائی ورچو آف دس انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 پاکستان بھی وجود میں آ گیا تھا. ہندوستان کٹ چکا تھا, ہندوستان کے 2 حصے ہو چکے تھے, تو ڈومیننس آف پاکستان. تو پھر ہمارے دادا نے اس بات کا فیصلہ کرا کہ اس کے اوپر ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یہ انسٹرومنٹ. چنانچہ اس کے اوپر دستخط ہوئے ریاست جوناگڑھ کی جانب سے, ہمارے دادا نے اس کے اوپر دستخط کرے اور پاکستان کی جانب سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کرے. یہ 15 سپٹمبر کو ہو گیا 1947 کو معاہدہ. اس کے بعد تقریباً 25 اور اکتوبر کو ہمارے دادا حضور جو تھے وہ پاکستان تشریف لے آئے بات کرنے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے. اور اس کے کچھ میرے خیال سے یہ 25 اکتوبر اور 30 اکتوبر کے بیچ کی بات ہے, 5 دن کے اس درمیان شاید تھا, میرے خیال سے 25 اکتوبر تھا. جی ہاں, تو یہ مگر 9 نومبر کو میرے خیال سے اس کے کچھ 10-12 دن کے بعد جو تھا یہ ریاست جوناگڑھ پر جب ہمارے دادا یہاں آئے تشریف لائے تو جب ان نے قبضہ, حالانکہ ان نے فوجیں تو جوناگڑھ کی سرحدوں پر کھڑی کر دی تھیں, مگر جب ہمارے دادا یہاں آئے جب تک وہاں بیٹھے رہے ریاست میں, یہ عمل جو ہے انہیں ناگوار گزرا اور پیچھے سے انہوں نے واردات کی, کیونکہ وہ ان نے بڑی کوشش بھی کری. وہ اثر انداز ہونے کی آپ کے دادا پر. جی ہاں, ہندوستان حکومت نے بڑی کوشش کری کہ وہ کسی بھی صورت کے اندر یہ معاہدہ نہ کریں پاکستان کے ساتھ, اور ہندوستان کے ساتھ یہ علاقہ ہو جائے. اس میں ان نے جو ہمارے پڑوسی ریاستیں تھیں تو ان سے راجہ مہاراجہ جو تھے اور ٹھاکور جو تھے اور ان سے اچھے مراسم تھے, اس میں اکثریت ہندوؤں کی تھی تو وہ راجپوتوں کی بھی تھی,
تو وہ آیا کرتے تھے, ان کو بھیجا کرتے تھے وہ حکومت ہندوستان کے, آپ جا کے ان پر اثر انداز ہونے کے لیے نواب صاحب کو سمجھائیں آپ. اور اس کے بعد ان نے ڈائریکٹلی بھی اپروچ کرے ان کی اپنی ریاست کے لوگوں سے, اور بلینک کاغذات بھی دے رہے تھے اور بہت کچھ. وہ یکسو رہے پاکستان کے ساتھ معاہدے پر آپ کے دادا؟ جی ہاں, مگر ان ساری کوششوں کے جی ہاں, اس کے باوجود جو تھا وہ نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کے ساتھ علاج کرنے کا, اسی وجہ سے وہ پھر قائد اعظم سے ملنے کے لیے بھی آئے اور سارا معاہدہ ہوا. جی ہاں, معاہدہ تو. اچھا نواب صاحب, جب حکومت پاکستان بھی اقوام متحدہ میں گئی اپنا کیس لے کے, آپ کے دادا بھی گئے, وہ کیس کیا تھا؟ مطلب آپ نے کیا کیس وہاں پر؟ اس کے بعد جب یہ قبضہ ہو گیا ریاست جونا گڑھ کے اوپر, تو پھر سر ظفر اللہ جو تھے, کیونکہ ہم نے اس معاہدے کے اندر, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ذرا, کہ اس معاہدے کے اندر ہم نے 3 چیزیں جو تھیں وہ ہم نے حکومت پاکستان کو دے دیں, یعنی کہ 3 ایکسپریس سبجیکٹس, منسٹری آف فارن افیئرز, منسٹری آف ڈیفنس اینڈ کمیونیکیشنز, یہ 3 چیزیں ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دی تھیں. تو چنانچہ پھر یہ تھا کہ آن بیہاف, کیونکہ ہماری ساورینٹی اور ہماری جو پگڑی اور گدی ہے وہ نواب صاحب نے اپنے پاس رکھی اپنے خاندان میں, اور جب ان نے یہ ایگزیکیوٹ کرا تو ان نے آن بیہاف آف اسٹیٹ, آن ہز اون بیہاف اینڈ آن بیہاف آف ہز کمنگ ہیئرز اینڈ سکسیسرز, ان کی جانب سے اس کے اوپر دستخط کرے. تو اس کے بعد پھر جب آپ کا انتقال ہوا ہمارے دادا حضور کا, تو اس کے بعد میرے والد صاحب کو گورنمنٹ آف پاکستان نے آفیشلی طور پر ریکگنیشن دیا ان لائٹ آف دیٹ انسٹرومنٹ, کیونکہ وہ معاہدے کے اندر تھا, تو وہ پاکستان ظاہر ہے کہ زندہ رکھنا چاہ رہا ہے, تو اس وجہ سے ہمارے والد صاحب کو ان نے آفیشلی ریکگنائز کرا. پھر جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان لائٹ آف دا انسٹرومنٹ آف ایکشن, اس کیس کے بارے میں جو آپ یو این او میں لے کے گئے وہ کیا تھا اور اس میں کیا پیش رفت پھر بعد میں ہوئی؟ تو پھر اس ان لائٹ آف دیٹ انسٹرومنٹ ان نے مجھے ریکگنائز کرا. تو اس وقت ہوا یہ کہ کیونکہ ہم نے یہ 3 چیزیں گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دی ہیں, جس میں ایکسٹرنل افیئرز بھی ہے, جی ڈیفنس تھا, اور تو اس میں پھر ہم ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے تھے نواب صاحب وہاں یو این میں, تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان ان کی طرف سے گئی. اور اب جو کلیمز ہیں جونا گڑھ کے, وہ نواب آف جونا گڑھ کے کلیمز ہیں, مگر اس کلیمز کو پاکستان جو ہے انہیں سپورٹ کر رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر. اچھا, پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس وقت انڈیا گورنمنٹ نے کیا کرا تھا کہ ایک ریفرینڈم کروا دیا وہاں جونا گڑھ. جی ہاں, ان کو کچھ بچوں کو اسکول میں کھڑا کر دیا اور وہ جھنڈے لے کے کھڑے ہو گئے اور اس طرح, اور ان سے پوچھا کہ صاحب آپ کہاں چاہتے ہیں گے جانے کے لیے, جبکہ ان کے جو اسٹیٹ کاؤنسل کے ریپریزنٹیٹیوز تھے جو کہ ہندوز تھے, ان نے تو آلریڈی کہہ دیا تھا نواب صاحب کو کہ بالکل ہم جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارے لیے خوشی ہوگی. تو یہ نے ریفرینڈم کرا, تو پھر پاکستان نے یہ سٹینڈ لیا جو فرسٹ پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب کے زمانے میں, کہ ہم اس ریفرینڈم کو نہیں مانتے ہیں, اور اگر جو آپ کے ریفرینڈم کروانا ہے تو دیکھیں یہ طریقہ کار تو یہی ہونا چاہیے, اور انصاف کے تقاضے سے بھی, کہ آپ نے وہاں قبضہ کر کے ریفرینڈم کروا لیا تو ظاہر ہے وہ پبلک تو کوئی کھڑی ہو کے کشمیر میں تو ایسے بھی نہیں کرواتے جی جونا گڑھ نواب کے لیے کرے گی نہیں, وہ ان کی حمایت تو کر نہیں سکتی ہے گی. تو اس میں یا تو آپ اسٹیٹس کو برقرار رکھتے, اور اس وقت جب ہمارا ایڈمنسٹریشن تھا نواب صاحب کا بیٹھے ہوئے تھے, اگر جو آپ اس وقت ریفرینڈم کرواتے تو چلیں وہ تو ایک ماننے والی بات تھی, مگر اس وقت تو لوگ سب. لیکن نواب صاحب جب وہاں پر ریفرینڈم ہوا تو اس میں آپ کے دادا کی اور آپ کے خاندان کا کیا اس وقت صورتحال تھی؟ اس ریفرینڈم پر آپ نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی؟ اصل میں ہم تو دیکھیں, ہم تو یہاں بیٹھ گئے تھے آ کے, اس وقت پوری امیجیٹ فیملی جو تھی, آپ کے لوگ تو موجود تھے. جی ہاں, لوگ موجود تھے, ظاہر بات ہے, اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, مگر اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اتنی کمیونیکیشنز اتنے مضبوط نہیں تھے, اور ٹیلی فونز اتنے نہیں تھے. روابط تو تھے نا جی؟ جی روابط تو تھے وہاں پہ, ہمارے روابط تو تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو انہوں نے ریفرینڈم کروایا وہ کیا درست ہے؟ نہیں, وہ تو بالکل غلط ہوا نا. میں یہ اسی کے اوپر میں جا رہا تھا کہ یہ بالکل ریفرینڈم غلط کروایا, اور پاکستان نے بھی یہ سٹینڈ لیا, اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ اگر جو وہاں کوئی ریفرینڈم ہو تو پھر وہ اس صورت میں ہو کہ یا تو پھر وہ انڈر دا آسپیسز آف یونائٹڈ نیشنز ہو. جی ٹھیک ٹھیک. اور یا تو پھر یہ ہے گا کہ اس کا اگر جو قانونی طور پر آپ دیکھیں انصاف کے حوالے سے, تو
تو جس طرح پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے گا لیاقت علی خان کے زمانے میں، آج بھی حکومت پاکستان کی وہی پالیسیز ہیں کہ آپ نواب آف جوناگڑھ کو وہاں انسٹال کریں گدی پر، سمجھے، ان کے ایڈمنسٹریشن کو دوبارہ سے بحال کریں، اور اس کے بعد اگر جو کوئی ریفرینڈم ہوگا تو چلے ٹھیک ہے، ہم کو منظور آپ ہے۔ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اگر آج کی صورتحال میں دیکھیں نا، آج تو آپ نواب آف جوناگڑھ ہے، آج کی صورتحال میں وہاں پر فیئر ریفرینڈم ہوتا ہے تو کیا رزلٹ ہونے؟ میرے خیال سے اگر جو فری اینڈ فیئر ہوتا ہے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ جو پبلک ہے وہاں کی، وہ نواب کے لیے آپٹ کرے گی، اچھا، کہ بالکل کہ نواب کو دوبارہ سے بحال کرا جائے اور ہم ان کے ساتھ، کیونکہ وہاں آپ دیکھیں، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریفرینڈم نواب صاحب اور ہندوستان کے درمیان ہو یا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہو، کہ وہاں کے لوگ پاکستان کے ساتھ؟ نہیں، ہم نے تو دیکھیں ایکسیڈ کرا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، تو وہ ایک ہی بات ہے گی۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پھر جو فیصلہ آپ کے حق میں ہو دراصل وہ پاکستان کے حق میں جی ہاں، بالکل نیچرلی ہوگا، کیونکہ ہمیں اچھا نواب نیکسٹ صاحب، پاکستان۔ جو اقوام متحدہ میں آپ کا کیس پڑا ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہی جو کشمیر کا مسئلے کا ہے؟ اس کے اندر جب رولنگ دی تھی، جب یہ کیس داخل کرا تھا 1947-48 کے اندر یہ رولنگ آئی ہے گی، یونائٹڈ نیشنز نے ایک رولنگ دی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایسا مسئلہ ہے کہ دیٹ از پرٹیننگ ٹو دا سیکورٹی آف دا ریجن، کہ اس خطے کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، سلامتی کا مسئلہ ہے، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ ہم جو پہلے ہے ہم اس مسئلے کو کریں گے، اور اس کے بعد جوناگڑھ کے مسئلے کو ہم کریں گے اس کے اوپر۔ تو وہ تو آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشنز، تو پھر ذرا یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ پھر یہ جو اقوام متحدہ ہے اس کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز تو کی یہ حیثیت میرے خیال سے یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ڈیسیشن تو وہ دے سکتا ہے گا، مگر یہ ہے گا کہ اس اپنے ڈیسیشن کو وہ اپلائی نہیں کر سکتا، ایکسرسائز نہیں کر سکتا، اس کا دوہرا کردار ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب تک کی ہسٹری تو یہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر تو وہ کہتا ہے جی کہ فیصلہ دینے میں بھی ریلیکٹنٹ ہوتا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہوتا، اور جہاں پر دوسروں کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر تو وہ عمل درآمد بھی کرتا ہے۔ نہیں، میرے خیال سے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جیسے آرگنائزیشن نے بھی کافی غلطیاں تو کری ہیں گی along the way اتنے سالوں میں، مگر انہیں آپ کو بھی انصاف نہیں ملا، انہیں بہت سے اچھے کام بھی کر رہیں گے۔ آپ کون سے، آپ ناظرین کو بتائیں کہ کون سے اچھے کام ہیں اقوام متحدہ کے؟ مطلب یہ اس میں سوشل ویلفیئر کے حوالے سے وہ بہت کام کر رہے ہیں گے۔ آپ کا کیس ابھی وہاں پر موجود ہے؟ جی ہاں، موجود ہے۔ اور حکومت پاکستان اس کی مدعی ہے؟ جی ہاں، حکومت پاکستان اس تو کو لوک آپ آفٹر کر اس رہی ہے۔ مسئلے پہ دیکھیں، اس مسئلے کو آپ سمجھتے ہیں کہ 60 سے 62 سال ہو گئے، وہاں سے تو کچھ نہیں ہوا، آپ کا مسئلہ تو اسی طرح موجود ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے گا کہ کیونکہ ہم نے فارن افیئرز گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دی ہیں، تو اب ہم جو ہیں وہ اس کو ڈائریکٹ مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم اقوام متحدہ میں جائیں، مگر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں گے کہ اگر جو پاکستان کی کوئی ایسی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے یا کوئی ایسے ان کو پرابلمز ہیں، تو پھر وہ ظاہر ہے پھر ہم کو کہیں تو پھر ہم چلے جاتے ہیں۔ جوناگڑھ کے حوالے سے آپ کا سیاسی کیس کیا ہے؟ ہمارا جو سیاسی کیس جو ہے جوناگڑھ کے حوالے سے یہی ہے کہ ہماری ریاست ہے جس پر ہندوستان حکومت نے قبضہ کر رکھا ہے گا، ہم یہ چاہتے ہیں گے کہ وہ ریاست جو ہے وہ ہمیں دے دے ہندوستان۔ ہندوستان تو نہیں دے گا، جس نے 9 نومبر 1947 سے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ تو اپنا قبضہ برقرار رکھے ہوئے، اور پھر انہوں نے جیسا تیسا ایک ریفرینڈم بھی کروا لیا ہے۔ آپ ہندوستان کے سارے عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ یہ جو ایک قبضہ کرنے کی اس کی پالیسی ہے وہ تو وہ اس نے قائم رکھی ہوئی ہے؟ کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے قربانی دی ہے، اور وہاں کے پر کشمیریوں کی اکثریت وہ حق خود ارادیت کے لیے آج تک لڑ رہی ہے، وہاں پر اس نے کچھ نہیں کیا، تو آپ کے مسئلے کے حل کے لیے کیا کرے گا؟ وہ تو دیکھیں، آپ ہندوستان پہلے خود بھی کہہ رہا تھا شروع کے اندر، میں آپ کو 47 کی شروع کی بات پر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور بعد میں یہ ہے گا کہ جس طرح عوام چاہے گی ہم اس طرح کریں گے، اور اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کا ریزولوشن بھی ہے گا ہندوستان کے خلاف کشمیر کی حمایت میں۔ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان نے یہ جو بات کی تھی وہ بھی بدنیتی کی بنیاد پہ تھی؟ اسی پہ ہم نواب صاحب بات جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک، وقت کے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. جی نواب صاحب، آپ بات کر رہے تھے ہندوستان کے طرز عمل پر کہ آپ کے ساتھ کیا تھا کیا میں پاکستان کے بعد. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ہندوستان تو بلیو کرتا ہے آج بھی اکھنڈ بھارت میں، اور ان کا تو بس نہیں چلتا، نہیں تو وہ پاکستان کو دوبارہ سے شمولیت کروا رہے اپنے اس کے اندر. آپ دیکھیں کہ وہاں ان نے حیدرآباد دکن کے اوپر قبضہ کر لیا جا کے، اور اسی طرح یہاں جوناگڑھ پر کر لیا انہوں نے قبضہ. تو وہ تو ان کا تو نوشن یہی ہے کہ وہ کیوں چھوڑیں گے. لیکن نواب صاحب، ہمارے حکمران تو ہندوستان سے اچھے تعلقات کے لیے کوشاں رہے ہیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان اکھنڈ بھارت پر یقین رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشاں ہے. ہماری حکومت کے اس طرز عمل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں گا کہ ابھی پچھلے سالوں سے یہ کافی کوشش ہو رہی ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں جو اسٹیٹس ہیں، دا اسٹیٹ آف ہندوستان اینڈ پاکستان، اب نیوکلیر اسٹیٹس ہیں، تو چنانچہ یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے. اور پاکستان حکومت تو یہی چاہ رہی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ہندوستان بھی نہیں سوچ رہی ہے گی. جی نواب صاحب، حال ہی میں انڈین آرمی چیف نے تو پھر ایک دھمکی دی پاکستان کو. میرے خیال سے جب سامنے والا بھی اسٹیٹ جو ہے وہ نیوکلیئر ہو تو پھر اس طرح کی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہندوستان کے حکمرانوں کے اور ان کی آرمی کے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ویسے تو انہیں یہ تو پتہ ہے کہ جس چیز پر وہ ناز کر رہے ہیں پاکستان بھی اس میں کسی طرح بھی ان سے پیچھے نہیں ہے، تو پھر اس طرز عمل کا مظاہرہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا چاہیں، مطلب اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا بھائی ہونے کے حساب سے یہ بیسکلی ہے تو پالیٹکس بھی ہے، مگر وہ کبھی کبھی آنکھ دکھا دیتے ہیں گے پاکستان کو دکھا دیتے ہیں گے. اچھا نواب صاحب، دوبارہ ہم اپنے اصل ایشو کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا اور اس کے بعد سے اب تک آپ پاکستان میں ہیں. حکومت پاکستان کا آپ لوگوں کے ساتھ طرز عمل کیسا رہا؟ دیکھیں، جو ہم کو تو یہ معلوم تھا کہ پاکستان تو ایک نئی ریاست ہے جو وجود میں آئی. آپ کو خود پتا ہوگا کہ جب پاکستان شروع کے دن جو ہوا ہے 1947 میں کس طرح حالات چلتے رہے. یعنی ان کے پاس کوئی آفیسز بھی نہیں تھی، یہ لوگ درختوں کے نیچے بیٹھا کرتے تھے، اور وہ جو بکسے ہوتے ہیں سبزیوں کے اور فروٹوں کے وہ لگایا کرتے تھے. اسپرٹ تھا. تو دیکھیں آج یہاں تک کہ پہنچ گئے. جی بالکل، دیکھیں آپ، اور ان کے پاس وہ بھی نہیں ہوتی تھیں، وہ پنس لگانے کے لیے پیپر کلپس کی جگہ پر تو وہ کانٹے ہوتے تھے درختوں کے، وہ لا کے اس سے کرتے تھے. تو ایک جذبہ تھا. تو آج یہاں تک کہ پہنچ گیا. تو وہ تو ہم کو پتا تھا کہ پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مگر یہ تھا کہ ہم اس وجہ سے بھی نہیں آئے تھے، خدا نہ کرے کہ ہم سوچیں کیونکہ اتنی بڑی ریاست چھوڑ دی اربوں خربوں کی پیچھے، تو کوئی اس طرح کی لالچ بھی نہیں تھی ہمارے نوابوں کے دلوں کے اندر. تو اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ جتنا ہے پاکستان اتنا نہیں دے سکے گا ان کو، مگر یہ ہے گا کہ اب تو ماشاءاللہ پاکستان بہت اچھے پوزیشن میں آ گیا ہے، اور کچھ تو یہ کریں کہ ہماری قربانی کا کچھ تو صلہ ملے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں ان کو کہ آپ کمپنسیشن دیں، کیونکہ کمپنسیشن جوناگڑھ کا کہاں سے دیں گے، وہ تو ناممکن چیز ہے. مگر یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے سوچنا چاہیے کہ ہم ایک طرح سے آپ دیکھیں تو ہم ان کے مہمان بھی ہیں ایک طرح سے یہاں، اور حالانکہ ہمارا ملک ہے یہ، مگر ہم آئے تھے یہاں اور ایک مہمان کی حیثیت سے. کس حکومت کے دور میں آپ کے اس ایشو کو اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوا؟ ہمارے ساتھ کچھ اچھا سلوک ہوا تو ہم کو کسی نے پوچھا تو بھٹو فیملی نے پوچھا ہمیں، اور پیپلز پارٹی کی. اس لیے کہ سر شاہ نواز بھٹو بھی جی ہاں، ہمارے اصل میں تعلقات جو بھٹو فیملی سے ہیں، میں تو یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی تعلقات نہیں ہیں، بلکہ ہمارے جو ہیں ہسٹوریکل ریلیشنز ہیں. ہمارا لانگ ایسوسیشن رہا بھٹو فیملی سے. سر شاہ نواز بھٹو صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں ریاست جوناگڑھ کے، تو اس زمانے سے ہمارے تعلقات آ رہے ہیں گے. اور اسی حوالے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیں پوچھ لیتی ہیں. آپ آج بھی وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں. جی ہاں، سندھ گورنمنٹ کا جی ہاں. حصہ. اور میں دیکھیں جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے دور میں 1995 میں بھی میں ان کا چیف منسٹر آف سندھ کا مشیر رہا.
اور آج بھی چیف منسٹر آف سندھ کا مشیر ہوں، اور اگر جو آج محترمہ اللہ ان کو بخشے اگر جو حیات ہوتی تو وہ مجھے اپنا مشیر بنا لیتی. آج بھی ان کی پارٹی نے تو آپ کو مشیر بنایا. جی ہاں بالکل. تو وہ پیپلز پارٹی ہمیں لیکن نواب صاحب میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کو حکومت پاکستان سے جو توقعات تھیں 1947 کے بعد وہ کس حد تک پوری ہوئی؟ جی ہم کو کوئی اتنی خاص توقعات تو نہیں تھی پاکستان سے، کیونکہ ہم کو پتا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہ پاکستان خود ایک نیو اسٹیٹ ہے گا اور اس کے اپنے اتنے مسائل ہیں گے. مگر یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ 60 سال ہو گئے پاکستان کو، اور پاکستان ترقی کر رہا ہے گا. از گوئنگ سلو، پیس بہت سلو ہے، جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، مگر پھر بھی اب اچھا ہے. آج کوئی توقعات ہیں آپ کو جو آج کی حکومت ہے؟ جی ہم تو صرف یہ کہتے ہیں حکومتوں کو کہ جو ہمیں تھوڑا بہت ہمارا جو ہے ان کا ہمارا جو کچھ ہمارا ایک عزت کا مقام ہے، جو ہمارا سٹیٹس ہے، ہم کو وہ تو ملنا چاہیے ایز اے نواب آف جونا گڑھ. اور اس کے ساتھ جو ہے تھوڑے سے ہمارے جو ہیں کچھ اور اگر جو مہربانی کرے حکومت تو ہم کو اتنا کر دے کہ ہم جو ہیں کوئی بزنس کے اندر آ جائیں، اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو جائیں. جونا گڑھ سے آئے ہوئے لوگوں کے تو ویسے بھی بزنس میں ایک اہمیت اور حیثیت ہے، اور خاص طور پہ کراچی میں تو آپ لوگوں کا ہولڈ ہے. لیکن آج کی حکومت اس سے آپ کو کیا توقعات ہے؟ میں سمجھتا ہوں گا کہ اپنے پرسنل آپ بات کر رہے ہیں جونا گڑھ کے حوالے سے، جی مجھے اچھی توقعات ہے کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا مجھے. آپ کے ساتھ جو بھی مطلب کمٹمنٹس ہوئی ہیں وہ پوری ہوں گی؟ ایسی تو کوئی کمٹمنٹس میری نہیں ہوئی ہیں اس حکومت کے ساتھ، مگر یہ ہے گا کہ میں سمجھ رہا ہوں گا کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں حکومت سے، اور انشاءاللہ آئی ایم ویری پازیٹیو. اچھا نواب صاحب، بہرحال آپ نے قربانی دی، ایک جذبے کے تحت آپ نے پاکستان سے الحاق کیا ہے. پاکستان کا مستقبل آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے ذکر کیا کہ آج کا پاکستان ایک نیوکلیئر پاکستان ہے، تو آپ پاکستان کا مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں آئی ایم اے ویری آپٹمسٹک پرسن بیسکلی، اور میں دیکھ رہا ہوں گا، اچھا دیکھ رہا ہوں گا، کیونکہ اس کے سوا اور گزارا نہیں ہے گا. آپ کی ایک بہت بڑی کمیونٹی سندھ کے اندر آباد ہے، اس میں وہ بھی اپنا رول ادا کر رہی ہے، ادا کرے گی؟ جی ہاں، دے آر ہیلپنگ، دے آلریڈی، یہ تو وہ گانزن ہے، دے آر آلریڈی ہیلپنگ ٹو بلڈ اے اسٹرانگر پاکستان فار دا لاسٹ 60 ایئرس. وہ لوگ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر. جی لگے ہوئے ہیں. پاکستان نے بھی ترقی کی، انہوں نے بھی ترقی کی. آج جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، آپ اس میں ہر حوالے سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا، کیونکہ پرابلمز تو ہوتے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو اس کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، مگر یہ ہے گا کہ خدا نہ کرے ابھی ہم ایسے کوئی مقام پر نہیں پہنچے ہیں کہ جہاں ہم کو یہ محسوس ہو کہ وی ہیو کم ٹو اے پوائنٹ آف نو ریٹرن، کہ ہم واپس نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہ جتنے بھی پرابلمز ہیں پاکستان کے اندر جو ہو رہے ہیں، جو معاشی پرابلمز ہیں، اقتصادی پرابلمز ہیں، جی ہاں، یہ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی ساری صورتحال پہ نظر ہے، آپ پاکستان کو مزید سٹرنتھن کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی تجاویز ہیں، کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ حکومتیں کریں تو پاکستان اور زیادہ ترقی کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اس میں تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں گی، کچھ میجر سرجری کی بھی شاید ضرورت ہو. ہاں جی ہاں. کس ضمن میں میجر سرجری؟ یعنی کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، یا آپ نہیں، اوور آل جنرل، آئی ایم اسپیکنگ جنرل اوور آل. تو یہ ہے گا کہ وی سی اے گڈ فیوچر، مگر جس طرح ہمارے اصل میں مسئلہ یہ ہے گا کہ جب ایک حکومت آتی ہے تو وہ اس حکومت کو چلنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا آپ سے؟ جی ہاں بالکل گزر جائے گا، مگر ایک حکومت کو جب وقت دیا ہے تو اس کو تمام اس ملک کے، دیکھیں صرف حکومت کا فریضہ نہیں ہوتا ہے ایک ریاست کو، ایک ملک کو چلانے میں. ہر شخص جو اس کا باشندہ ہوتا ہے اس کا اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اگر جو وہ پولیٹیشین ہے تو، اور اگر جو وہ اپوزیشن میں ہے تو اس کا رول ادا کرے، مگر یہ ہے کہ ان اے پازیٹیو مینر. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب آپ کے خیال میں حکومت ہو، اپوزیشن ہو، عام آدمی ہو، میڈیا ہو، پریس ہو، ایک عام آدمی ہو، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے. جب تک کہ مل کے ایز اے نیشن ہم لوگ آگے نہیں چلیں گے. آپ کے پاس دیکھیں موجود ہیں آپ کے سامنے، آپ چائنا کو دیکھیں کہ کس طرح چائنا نے ترقی کری ہے. آپ اسی کا رول ماڈل لے لیں تو میں سمجھتا ہوں گا کہ وی کین ڈو اٹ، وائی ناٹ. مگر یہ ہے کہ وی شوڈ ہیو اے پازیٹیو تھنکنگ، دا پیپل آف پاکستان شل ہیو اے پازیٹیو تھنکنگ.
اور اگر جو ایک حکومت ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے. دے آر پرابلمز آف کورس بیکاز بہت سے ایسے پرابلمز ہیں جو ہمیں پچھلے حکومتوں سے یا پچھلے دوروں سے ورثے میں ملے نواب ہیں. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے نواب آف جونا گڑھ نواب جہانگیر خان جی. وہ پاکستان کے مستقبل کو محفوظ اور مضبوط قرار دیتے ہوئے یہ توقع قائم کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اپوزیشن اور پاکستان کے 17 کروڑ عوام مل کر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی منزل پر لے جا سکتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.